ایک سوال ہے جو صدیوں سے اسلامی مفکرین اور عالموں کے درمیان موجود ہے۔ ایک ایسا سوال جس نے ایمان والوں کو حیرت میں ڈالا، شک کرنے والوں کو چیلنج کیا اور خدائی حکمت پر گہری سوچ کی دعوت دی۔ اللہ جو سب کچھ جاننے والا اور سب سے حکمت والا ہے، کسی جانور کو پیدا کر کے اسے حرام کیوں کرے گا؟ وہ بنانے والے جس نے ہر زندہ چیز کو ایک مقصد اور مکمل طریقے سے بنایا، انہوں نے سور کو اس زمین پر کیوں رکھا، اسے گھومنے اور اپنی نسل بڑھانے کی اجازت کیوں دی، اور پھر بھی اس مخلوق اور مومنوں کے درمیان ایک نہ ٹوٹنے والی لکیر کیوں کھینچ دی؟ یہ کوئی عام سوال نہیں ہے اور اس کا جواب بھی عام نہیں ہے۔ اگر آپ اس کہانی کو شروع سے آخر تک سمجھیں گے تو آپ کو نہ صرف اس سوال کا جواب ملے گا بلکہ اللہ کی حکمت، قرآن کی گہرائی اور اسلام کے معجزے کو دیکھنے کا نظریہ بھی بدل جائے گا۔ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو مکمل حساب سے بنایا ہے۔ انہوں نے کہکشائیں، ستارے، سمندر، پہاڑ، ندیاں، جنگل، کیڑے مکوڑے، پرندے، مچھلیاں اور زمین پر چلنے والی ہر مخلوق کو پیدا کیا۔ انہوں نے کوئی بھی چیز بغیر حکمت کے پیدا نہیں کی۔ اس کائنات کا ایک ذرہ بھی بغیر مقصد کے نہیں ہے۔ ہر مخلوق کا ایک کردار ہے، ہر سانس کا ایک مطلب ہے۔ سور بھی اسی نظام کا حصہ ہے۔ جب انسان اسے سائنس، میڈیسن اور روحانی نظر سے دیکھتا ہے تو دھیرے دھیرے سمجھ آتا ہے کہ اسے کیوں پیدا کیا گیا۔ ایکو سسٹم کے حساب سے سور ایک ایسا جانور ہے جو گندگی اور بائیولوجیکل ویسٹ کو کھاتا ہے۔ یہ سڑے ہوئے پودے، خراب گوشت اور ایسی چیزیں کھاتا ہے جو دوسری مخلوق کے لیے بیکار ہوتی ہیں۔ ایک طرح سے یہ زمین کی صفائی کرنے والا ہے۔ یہی اس کی پہلی حکمت ہے، انسانوں کے کھانے کے لیے نہیں بلکہ زمین کو صاف رکھنے کے لیے۔ لیکن اس کے جسم کی بناوٹ ایسی ہے کہ یہ ہر چیز کو جلدی ہضم کر لیتا ہے مگر نقصان دہ چیزوں کو پوری طرح ختم نہیں کر پاتا۔ جو کچھ یہ کھاتا ہے اس کا اثر اس کے گوشت میں رہ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گوشت میں نقصان دہ عناصر جمع ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ جو اپنی مخلوق کو سب سے بہتر جانتے ہیں، انہوں نے صاف حکم دیا کہ اسے مت کھاؤ۔ قرآن مجید کی سورہ البقرہ آیت 173 میں فرمایا گیا کہ مرے ہوئے جانور، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یہ سب حرام ہے، لیکن اگر کوئی مجبور ہو تو اس پر گناہ نہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ اسلام کی پابندیاں سزا نہیں بلکہ حفاظت ہے۔ سائنس نے بھی اس حکمت کو سمجھنا شروع کیا ہے۔ سور کے گوشت میں کئی خطرناک پیراسائٹس اور بیماریاں پائی جاتی ہیں، جیسے ٹریکینیلا سپائرالس جو ٹریکینوسس بیماری پیدا کرتا ہے، ٹینیا سولیم جو دماغ تک پہنچ سکتا ہے، ہیپیٹائٹس ای وائرس اور کچھ خطرناک بیکٹیریا۔ سور انفلوئنزا جیسے وائرس کے پھیلنے میں بھی اہم رول نبھاتا ہے۔ یہ سب دکھاتا ہے کہ جو حکم 1400 سال پہلے دیا گیا تھا وہ انسانیت کی حفاظت کے لیے تھا۔ لیکن حکمت صرف جسم تک سیمت نہیں ہے، اسلام روح اور کردار کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ علماء کے مطابق انسان جو کھاتا ہے اس کا اثر اس کے اخلاق اور عادتوں پر بھی پڑتا ہے۔ سور کی کچھ عادتوں کو دیکھتے ہوئے اسے ناپسند کیا گیا ہے۔ قرآن میں حلال اور طیب یعنی پاک چیزوں کو کھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ سور نہ صرف حرام ہے بلکہ طیب بھی نہیں ہے۔ اب سوال آتا ہے، اگر اللہ نے اسے پیدا کیا تو حرام کیوں کیا؟ اس کا جواب آسان ہے۔ پیدا کرنا اور اجازت دینا دو الگ چیزیں ہیں۔ اللہ نے زہر بھی بنایا ہے لیکن اسے کھانے کی اجازت نہیں دی۔ سور کا مقصد ایکو سسٹم میں ہے، انسانوں کی پلیٹ میں نہیں۔ یہ پابندی صرف اسلام میں نہیں بلکہ پہلے کے آسمانی مذہبوں میں بھی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی سور حرام تھا، یعنی یہ حکم ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ اسلامی اصول نقصان نہ اٹھاؤ نہ نقصان پہنچاؤ بھی اسی پر لاگو ہوتا ہے۔ آج کی سائنس بھی بتاتی ہے کہ زیادہ پروسیسڈ پورک کھانے سے کینسر کا خطرہ بڑھتا ہے، اس لیے حلال اور صاف کھانے کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں اعتدال سکھایا۔ پیٹ کا ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک سانس کے لیے چھوڑنا چاہیے۔ ہر بار جب ایک مسلمان سور کا گوشت ٹھکراتا ہے وہ صرف ایک چیز نہیں چھوڑتا، وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اللہ جب کسی چیز سے روکتا ہے تو اس کے بدلے بہتر دیتا ہے، بیف، مٹن، مرغی، مچھلی اور دالیں۔ آخر میں یہ توکل کا معاملہ ہے۔ اللہ کے ہر حکم کے پیچھے حکمت ہے، چاہے ہم اسے پوری طرح سمجھیں یا نہیں۔ ایک مومن اس پر عمل کرتا ہے کیونکہ اسے اپنے رب پر یقین ہوتا ہے۔ تو یہ سوال کہ اللہ نے سور کو کیوں پیدا کیا جبکہ وہ حرام ہے، دراصل ہمیں حکمت سمجھنے کا موقع دیتا ہے۔ سور کو مقصد کے ساتھ پیدا کیا گیا، رحمت کے ساتھ حرام کیا گیا اور حکمت کے ساتھ اس پر پابندی لگائی گئی۔
और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको अगला वाकया किस पर चाहिए। शुक्रिया।